اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم وقولہ الاحکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سامعین محترم، لگاتار مسلسل گفتگو جاری ہے. کسی کو بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، کسی بھی فکر کی طرف ضرورت ہے کہ آپ کی دعوت اگر عقل و شعور پر مبنی ہوگی تو انسان دل سے کھنچا ہوا چلا آئے گا. حکومتوں کی بنیاد پر، زور کی بنیاد پر، طاقتوں کی بنیاد پر سروں کو جھکایا جا سکتا ہے، دلوں کو جھکایا نہیں جا سکتا. آپ کوئی سخت سے سخت قانون لے کے آئیے، جب تک آپ کے پاس اختیار ہوگا، جب تک آپ کے پاس طاقت ہے، جب تک فوج آپ کے قبضے میں ہے، ہتھیار آپ کے قبضے میں ہیں، ممکن ہے کہ لوگ آپ کی باتیں سن لیں. لیکن اگر آپ کی دعوت فکر عقل پر مبنی ہے، فکر پہ مبنی ہے، شعور پہ مبنی ہے، تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا. اسلام عقل کا مذہب ہے، لاجک کا مذہب ہے، حکمت کا مذہب ہے، اور یہی شعور پروردگار عالم نے بیدار کرنے کا حکم دیا ہے. انسان اگر اپنے اندر غور کر لے، ابھی تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو ضرورت نہیں ہے کہ کہیں جائے اور خدا کو تلاش کرے. انسان اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے، اس کائنات کو دیکھ لے، تو پھر اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. انسان جیسے جیسے خود کو پہچان لے گا، ویسے اپنے خدا کو پہچان لے گا. اور اس نے ہر طرف نشانیاں اپنی بکھرا رکھی ہیں، ہر طرف اس کی نشانیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں. اے انسان، ذرا اپنے شعور کو، اپنی عقل کو، اپنی بصیرت کی آنکھوں کو کھول کے دیکھ. قرآن کہہ رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. القریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، ان کے آفاق میں، ان کے انفس میں. آفاق و انفس کیا ہے؟ یعنی کائنات میں. انسان کائنات کا مشاہدہ کر اور دیکھ، ہر جگہ ہماری نشانیاں موجود ہیں. اپنے اندر جھانک کے دیکھ، تجھے ہم نظر آئیں گے. پھولوں میں ہم نظر آئیں گے، پتوں میں ہم نظر آئیں گے، کلیوں میں ہم نظر آئیں گے، آبشاروں میں ہم نظر آئیں گے، پہاڑوں میں ہم نظر آئیں گے، سنکتی ہوئی ہواؤں میں ہم نظر آئیں گے، لہکتے ہوئے سبزوں میں ہم نظر آئیں گے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں ہم نظر آئیں گے. جدھر تو نگاہ اٹھا کے دیکھے گا، ہر طرف میرا ہی جلوہ ہوگا. ہم نے اتنی نعمتیں تجھے دی ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر نعمتوں کو تو گننا چاہے تو نعمتوں کو گن نہیں سکتا. تیری حیثیت، تیری اوقات، تیری بساط نہیں ہے کہ تو میری نعمتوں کا شمار کر سکے. اچھا، نعمتوں کا شمار کس چیز سے آپ کریں گے؟ اس کی نعمتوں کا آنکھوں کے ذریعے کریں گے، سماعت کے ذریعے کریں گے. ہر چیز تو خود اس کی دی ہوئی ہے. جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ
کہا پروردگار تیری نعمتوں کا شکر ادا کیسے کروں، سوچتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا۔ آواز قدرت آئی کہ موسیٰ کیا بات ہے؟ کہ سوچتا ہوں کہ جب تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں گا تو وہ شکریہ ادا کرنے کی توفیق خود ایک نعمت ہوگی۔ بڑی توجہ کیجیے، وہ شکریہ ادا کرنے کی، سجدے میں گئے شکریہ ادا کیا، پھر سوچا کہ پروردگار یہ توفیق ہی جو عطا ہوئی کہ شکریہ ادا کریں یہ خود ایک نعمت تھی، لہٰذا پھر سجدے میں چلے گئے، پھر سجدے سے سر اٹھایا۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تیری نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ صرف اور صرف میری نعمتوں کو اور منعم کو پہچان لو، یہی شکریہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو وہ دعوت فکر دے رہا ہے، ہم نے تم پر نعمتیں چھڑکی نہیں ہیں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، ہم نے نہ جانے کتنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں۔ یہ چاند تمہارے لیے، یہ ستارے تمہارے لیے، سخر لکم الشمس والقمر، یہ چاند تمہارے لیے، یہ ستارے تمہارے لیے، یہ سورج تمہارے لیے، یہ پوری کائنات ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، یہ سنکتی ہوئی ہوائیں تمہارے لیے، یہ پوری کائنات تمہارے لیے، یہ آسمان کا شامیانہ تمہارے لیے، یہ زمین کا فرش تمہارے لیے، یہ پھولوں کی مہک تمہارے لیے، یہ کلیوں کی چٹک تمہارے لیے، ہم نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا تھا، تجھے اپنے لیے پیدا کیا تھا، سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا۔ آج تک کسی نے جسارت دکھائی ہو، انکار کیا ہو تو بتاؤ، کبھی سورج نے نکلنے سے انکار کیا ہو، کبھی چاند نے چمکنے سے انکار کیا ہو، کبھی ستاروں نے نکلنے سے انکار کیا ہو؟ ہم نے جتنی کائنات تیرے لیے بنائی تھی سب ہماری مطیع و فرما بردار ہیں، تجھے اپنے لیے بنایا تھا، آج تک اکڑ رہا ہے۔ تو ہم تمہارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری نعمتوں کو تلاش کرو، اور جیسے جیسے تم ہماری نعمتوں کے قریب پہنچتے چلے جاؤ گے، یاد رکھنا وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری تخلیقات میں غور کرو، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، فکر کرو، غور کرو، غور و خوض کرو، اور کرنے کے بعد وجہ کیا ہے؟ وہ بلا کیوں رہا ہے؟ وہ دعوت فکر کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے بلا رہا ہے کہ ہر نعمت کے پیچھے وہ خود چھپا ہوا ہے۔ جب تم نعمتوں کا ادراک کرو گے تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں تم خدا تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جیسے جیسے تم اس کی نعمتوں کو پہچانتے چلے جاؤ گے تمہاری معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر جھانک کے انسان دیکھے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور آ کے کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کا منکر ہوں۔ امام بھڑک نہیں گئے، بڑی توجہ کیجیے، امام بھڑک نہیں گئے کہ فوراً ہٹو، تم خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو اور میرے سامنے آ گئے۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹھ، یہ بتا تیرا پروفیشن کیا ہے؟ بڑی توجہ کیجیے، جو اصل مدعا تھا وہ آیا تھا گفتگو کرنے کے لیے خدا کے وجود پر، وہ یہ کہہ رہا تھا میں خدا کے وجود کو نہیں مانتا، لیکن گفتگو کا سلیقہ دیکھیے، امام نے بھگایا نہیں، اگر امام بھگا دیتے تو پھر وہ کبھی موحد نہ بن پاتا۔ امام نے کہا اچھا بیٹھ جا، امام نے گفتگو کا پیٹرن ہی چینج کر دیا۔ امام نے کہا بھئی پروفیشن کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، نام کیا ہے؟ نام بتایا، کہا مولا میں سیلر ہوں، جہاز چلاتا ہوں۔ امام نے کہا اچھا کہاں سے کہاں تک جہاز جاتا ہے؟ اس نے کہا مولا کبھی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، وہاں کا مال یہاں آتا ہے، یہاں کا مال وہاں آتا ہے، کبھی الیکسینڈریا جاتا ہوں تو کبھی یمن جاتا ہوں تو کبھی بحرین جاتا ہوں، کبھی مصر یہاں سے لے کے وہاں کے ساحل پر جاتا ہوں۔ امام نے کہا اچھا سمندروں میں کتنا وقت گزرتا ہوگا؟ میں نے کہا مولا کبھی مہینہ گزر جاتا ہے، سال بھر گزر جاتے ہیں۔ امام نے کہا تو پھر سمندر میں کیسا لگتا ہے جب طوفان آتا ہوگا؟ کبھی ایسا ہوا کہ طوفان آیا ہو؟ اس نے کہا مولا کیا بتاؤں، جب طوفان آتا ہے نا تو ایسی ہوائیں چلتی ہیں اور لگتا ہے کہ جہاز پر ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا، نہ جانے کتنی مرتبہ میرے ساتھ حادثے ہو چکے ہیں۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا کبھی ایسا ہوا کہ سب کچھ ڈوب چکا ہو؟ اس نے کہا ہاں مولا ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ سب کچھ ڈوب گیا۔ کہا پھر تو بچا کیسے؟ بڑی توجہ کیجیے گا، جب سب کچھ ڈوب گیا تھا تو کیسے بچا؟
اس نے کہا کہ مولا کیا بتاؤں، جب سب کچھ ڈوب رہا تھا، سب کچھ ختم ہو رہا تھا، تو ایک ہوپ تھی، ایک امید تھی کہ ابھی بھی کوئی بچا لے گا. بڑی توجہ کیجیے گا، بس اس امید نے ہمیں بچا لیا. امام نے مسکرا کے کہا بس اسی امید کو خدا کہتے ہیں. صلوات میں محمد والے محمد پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. اے انسان، اس کی تخلیق میں غور کر، اس کی خلقت میں غور کر. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موبائلوں کے ڈیزائن چوری ہو جاتے ہیں، پروگرام چوری ہو جاتے ہیں، گھروں کے نقشے چوری ہو جاتے ہیں، آئیڈیاز چوری ہو جاتے ہیں، افکار اور کانسیپٹ چوری ہو جاتے ہیں. ہر آدمی، ہر بڑی بڑی کمپنی اپنے سیکرٹ چھپا کے رکھتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کو پتہ چل جائے. آئیڈیاز چھپائے جاتے ہیں، انگریڈینٹس چھپائے جاتے ہیں. آپ بڑے بڑے ہوٹلز میں اور ریسٹورانٹ میں جائیے، آپ کو پتا چلے گا، ان سے پوچھیے کہ صاحب یہ آپ کی کون سی ریسیپی ہے، ہم سیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، ہماری سیکرٹ ریسیپی ہے، ہم نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ اگر بتا دیں گے تو کاپی ہو جائے گا. آج شعرا اپنا کلام چھپاتے ہیں، آئیڈیاز چھپاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کسی اور کو پتا چلا تو کاپی کر لے گا. بڑی توجہ کیجیے. لیکن اس کائنات کے خالق نے کوئی چیز چھپائی نہیں. بڑی توجہ کیجیے، چھپائی نہیں. اس لیے کہ نسخے کائنات میں اس لیے چھپائے جاتے ہیں، اس دنیا میں نسخے اس لیے چھپائے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوکلیئر سائنٹسٹ، پاکستان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ عبد القادر کو نظر بند کر دیا گیا. خوف صرف اس بات کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیکرٹ کسی اور کنٹری کو دے دے. لیکن یہ خدا ہے، اس نے ہر تخلیق کا جتنے بھی عناصر تھے وہ سب کھول کے سامنے رکھ دیے. قرآن کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. کینیڈا کا ایک مشہور سائنٹسٹ ڈاکٹر کیتھ مور، اس نے ہیومن ایمبریولوجی پر بحث کی اور ریسرچ کی. 7 سال تک اس نے انسان کی تخلیق اور انسان کی پیدائش پر ایک کتاب لکھی جس کا 10th ایڈیشن آ چکا ہے، ڈیولپنگ ہیومن. اس نے اس کے اندر ہیومن ایمبریولوجی کے 6 سٹیجز لکھے کہ 6 سٹیجز ہیں جن کی بنیاد پر انسان اس دنیا میں آتا ہے. اور جب اس کی یہ کتاب دنیا میں آئی تو بہت عظیم شاہکار تھی، پوری دنیا میں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. سعودی عرب کے ایک کانفرنس میں وہ لیکچر دے رہا تھا، ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آپ کا یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ ہیومن ایمبریولوجی کے 6 سٹیجز ہیں. اس نے کہا کہ تم کیسی بات کرو، تم لیکچرار ہو، پروفیسر ہو، ریسرچر ہو. اس نے کہا نہ میں ریسرچر ہوں، نہ میں تھنکر ہوں، نہ دانشور ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہے. بڑی توجہ کیجیے. اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے. 7 سال کی ریسرچ. اب اس کے بعد اس طالب علم نے، اس اسٹوڈنٹ نے یہ آیت پڑھی کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر. یہاں پروردگار عالم نے 7 سٹیجز بیان کی ہیں. وہ بڑا حیران ہوا اور جانے کے بعد اپنی ریسرچ کو دوبارہ لکھا اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ 7 سٹیجز وہی ہیں جو حقیقت میں پروردگار عالم نے ہزاروں سال پہلے قرآن میں لکھ دی. 1000 سال پہلے اس نے بتا دیا، ٹائم پیریڈ بتا دیا کہ کیسے بنایا، کس چیز سے بنایا، کیسے بنایا. میں کہوں گا پروردگار یہاں پر آئیڈیاز چوری ہو جاتے ہیں، یہاں پر نسخے سرقہ ہو جاتے ہیں، یہاں سیریز کی پائریسی ہو جاتی ہے. میں کہوں گا پروردگار نسخہ نہ بتا، اس لیے کہ کسی نے چرا لیا. آواز قدرت آئے گی، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ایک مکھی کو بنا سکے، یہ انسان کیا پیدا کریں گے. صلوات میں محمد والے محمد پر. کچھ سیکرٹ نہیں رکھا، سب کچھ تمہارے سامنے.
تمہارے سامنے ہم نے ہر چیز کی حقیقت کھول کے رکھ دی، دم ہو تو بنا کے دکھاؤ، اس نے سب کچھ بتا دیا، صرف اور صرف فکر کی دعوت دی ہے، پڑھو اقرا بسم ربک، دنیا کا اکیلا مذہب ہے جس نے تمہیں دعوت فکر دی ہے علم کی طرف، اپنے خوابیدہ شعور کو جگاؤ، اپنے آپ کو زندہ کرو، انسان اپنے اندر جھانک کے دیکھو، اس لیے کہ علم تمہارے آؤٹ آف دا باڈی کو صرف روشن نہیں کرتا ہے بلکہ انسائٹ کو بھی روشن کرتا ہے۔ جب تمہارے اندر علم آئے گا تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آئے گی۔ دنیا کا اکیلا اور واحد مذہب ہے جس کی سٹارٹنگ، جس کی ابتدا، جس کی بگننگ علم کے ذریعے ہو رہی ہے۔ آواز قدرت آ رہی، اقرا، پڑھو۔ بھئی کیا پڑھیں؟ کون سے الفابیٹس پڑھیں؟ آج تعلیموں کا معیار الفابیٹس میں گر کے رہ گیا ہے۔ انگلش پڑھنا ہے تو آپ کو ABCD سیکھنا پڑے گا، ہندی سیکھنا ہے تو اس کے اپنے الگ الفابیٹس ہیں، گجراتی سیکھنا ہے ان کے الگ الفابیٹس ہیں، الگ الگ زبانوں کے، مصری سیکھنا ہے، عربک سیکھنا ہے، عربی سیکھنا ہے، اردو سیکھنا ہے، سب کے الگ الگ الفابیٹس ہیں۔ کون سے الفابیٹس پڑھیں؟ کون سا علم حاصل کریں؟ عربی سیکھیں، فارسی سیکھیں، اردو سیکھیں، کہنا اقرا بسم ربک، پڑھو۔ آج دنیا کہتی ہے نا کہ صاحب یہ علمی کی بنیاد پر تو تھا کہ جہاں ہیروشیما ناگاساکی پر بم گرائے گئے، یہ تو علمی تھا نا کہ جس نے کلاشنکوف بنا دی جس سے آج تک انسانیت خطرے میں ہے، یہ علم ہی تو تھا کہ جس نے ہیروشیما ناگاساکی پہ بم گرا دیا، یہ علم ہی تو ہے کہ جس نے دنیا میں اتنے انسانوں کو برباد کیا ہے کہ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن یاد رکھیے علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کنسٹرکٹیو علم ہوتا ہے، ایک ڈسٹرکٹیو علم ہوتا ہے۔ ایک تخریبی علم ہوتا ہے جو برباد کرتا ہے، ایک بنانے والا علم ہوتا ہے جسے تعمیری علم کہتے ہیں، کنسٹرکٹیو علم کہتے ہیں۔ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ پڑھو، قرآن نے کہا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ اگر رب کے نام کے ساتھ پڑھو گے، رشتہ اس سے جڑا رہے گا، تو جو کچھ پڑھو گے اس کے لیے پڑھو گے، اور اگر اس سے رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر ڈسٹرکشن ہوگا، بربادیاں ہوں گی۔ لہذا علم کے میدان میں جہاں تک پہنچ جاؤ، مگر یاد رکھنا ذہن سے وہ نہیں نکلنا چاہیے، اس کا تصور نہیں۔ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ اسلام کے علوم اور دوسرے علوم میں فرق یہی ہے، اسلام کے علوم اور دوسرے علوم میں فرق یہی ہے کہ اسلام نے ہمیں ہر موقع پر، چاہے کامیابی کے کسی مقام پر پہنچ جاؤ، کامیابی کے کسی موقع پر پہنچ جاؤ، یاد رکھنا اسے نہ بھولنا، تمہارا رشتہ اس سے نہیں کٹنا چاہیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اب کیا پڑھے پروردگار؟ تو وہ خود بتا رہا ہے خلق، ہماری تخلیقات کی گروہوں کو کھولو، ہمارے موجودات کو دیکھو، ذرا نگاہیں اٹھاؤ، کائنات کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جیسے جیسے کائنات کی عظمت کو سمجھتے جاؤ گے، ہم خود بخود تمہارے ذہن میں اترتے چلے جائیں گے، ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ غور و فکر کی دعوت دی ہے اسلام نے، اور یہ غور و فکر انسان کی ترقی کی ابتدا ہے۔ دنیا میں کوئی آپ کو مذہب ایسا نظر نہیں آئے گا جو فکر کی دعوت دے رہا ہے، جو تھنکنگ کی دعوت دے رہا ہے۔ اور اسلام میں سب سے بڑی عبادت، بڑی توجہ کیجیے گا، آپ راتوں کو نماز شب پڑھیے، بہت ثواب ہے، دن دن بھر عبادت کیجیے، دن دن بھر روزے رکھیے، ساری عبادتیں آپ کرتے رہیے، بہت ثواب ہے۔ لیکن عجیب و غریب مذہب ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حدیث میں ارشاد ہوا تفکر ساعتن، ایک لمحے کا تفکر، ایک لمحے کی تھنکنگ افضل من عبادت 70 و 60 سنہ، 60 یا 70 سال کی عبادتوں سے بہتر۔ بڑی توجہ کیجیے گا بھئی، ایک لمحے کا فکر، ایک لمحے کا غور و خوض کیا انسان کے اندر تبدیلیاں لا دیتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن حدیث کہہ رہی ہے کہ تفکر و ساعتن، ایک لمحے کی غور و فکر۔ ایک مثال دوں آپ کو، آئزیک نیوٹن کا نام کبھی آپ نے سنا ہے؟ کون تھا آئزیک نیوٹن؟ جس نے گریوٹی کی ابتدا، جس نے گریوٹی کے بارے میں ریسرچ کی، جس کی تھیوری آف گریوٹی مشہور ہے۔ یہ بتائیے واقعہ کیا ہے کہ صاحب اس نے دیکھا کہ ایک سیب درخت سے گرا اور نیچے گیا۔ میں سوال کروں آپ سے، یہ بتائیے کہ کیا نیوٹن سے پہلے سیب کبھی اوپر جاتا تھا؟ سیب کبھی اوپر گیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بھی چیز اوپر سے گری ہو نیچے گئی ہو، نیچے نہ جا کے اوپر جا رہی ہو؟
تو نیوٹن نے کون سا لا نیا پیش کیا گریوٹی کا؟ بڑی توجہ کیجیے گا، کوئی لا نیا نہیں تھا، مگر ابھی تک کسی نے سوچا نہیں تھا، پہلی بار اس نے سوچا۔ تو آج اس کے بعد جتنی بھی تحقیقات، جتنی بھی ایجادات اس کی ریسرچ پاور آف گریوٹی کی بنیاد پر ہوئی، ان سب کا صحرا آئزیک نیوٹن کے سر باندھا جاتا ہے۔ ایک لمحے کی فکر انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے، ایک لمحے کی فکر۔ اسلام جو دعوت دے رہا ہے کہ فکر کرو، غور کرو، تقلیدی ذہن نہیں بنانا چاہتا کہ تم ان کو دیکھو اور ان کو فالو کرو، ان کے بزنس کو دیکھو، ان کے کوئی انوویٹو آئیڈیا لے کے آؤ، کوئی کنسٹرکٹیو پالیسی لے کے آؤ، فکر لے کے آؤ، نئی ایجاد لے کے آؤ، نئی سوچ لے کے آؤ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کبھی کبھی لمحے کی فکر انسان کے پورے مستقبل کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تاریخ میں ایک شخصیت ملتی ہے، جندب بن جنادہ، جاہلیت کا ماحول ہے، ہر طرف بت پرستی ہو رہی ہے عرب میں، کہیں کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، سب مسجد دنادن سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ جندب بن جنادہ کچھ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ کچھ لوگ ہیں جو تفکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ پروردگار یہ کائنات تو نے یوں ہی نہیں پیدا کی۔ جندب بن جنادہ جب اپنے بستر پر رات میں سوتے ہیں نا تو ستاروں کو دیکھتے ہیں، شمس و قمر کی قندیلوں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کس نے بنایا ہے۔ اور کبھی سوچ اچھی ہونا تو ساتھ رہنے والے بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ جو بھائی ہے اس کا نام ہے انیس، وہ بھی کچھ بھائی کی طرح سوچنے لگا ہے، رات رات بھر ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ان کے قبیلے کا جو بت ہے اس کا نام ہے منات، سب منات کی پرستش کرتے ہیں۔ انیس بھی جاتے ہیں منات کی پرستش کرنے کے لیے، جندب بھی جاتے ہیں منات کی پرستش کرنے کے لیے، لیکن جندب پرستش نہیں کرتے، سب کو پرستش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک دن ایک ایکسپریمنٹ کرنے کی کوشش کی جندب نے۔ انیس نے کہا بھائی تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہا ہم وہی سوچ رہے ہیں جو تم سوچ رہے۔ کل ہم چلیں گے اور دیکھیں گے یہ منات کیسا خدا ہے۔ ایک پیالے میں دہی لیا اور لے کے گئے، اور جانے کے بعد منات کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ بھئی آپ خدا ہیں تو ہم آپ کے لیے تحفہ لے کے آئیں گے، کھائیے۔ بڑی دیر تک دونوں بھائی غور کرتے رہے، لفظوں کو بدل کے کہوں کیمرہ بنے کھڑے رہے کہ دیکھیں کوئی مومنٹ، کوئی ایکشن ہوتا ہے۔ پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ شرما رہے ہوں، لہذا کہا اچھا ٹھیک ہے آپ ہمارے سامنے نہیں کھائیں گے، ہم جنگل میں چلے جاتے ہیں، ہم چھپ جاتے ہیں، آپ کھا لیجیے، ہمارا تحفہ ہے، ریجیکٹ نہ کیجیے گا۔ چلے گئے، گھنٹوں گزر گئے جنگل میں، کوئی موومنٹ نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں۔ جندب کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ ایک لومڑی آئی اور آنے کے بعد اس پورے دہی کو اس نے کھا لیا۔ کمال کی بات ہے، میں سوچ رہا تھا کہ اب منات کو جلال آئے گا، اب غصہ آئے گا اور اب ایک تماچا پڑے گا کہ لومڑی دور جا کے گرے گی، لیکن وہ لومڑی معمولی سی لومڑی خدا کے سامنے بڑی ہمت کے ساتھ اس دہی کو نوچ فرماتی رہی، اور اس کے بعد جاتے جاتے اس نے ٹانگ اٹھا کے بدتمیزی بھی کر دی، لیکن منات ہلا نہیں۔ بڑی توجہ کیجیے گا، اب جندب کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوا کہ جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ ہماری حفاظت کیا کرے گا۔ تو تاریخ لکھتی ہے اب اس کے بعد دونوں بھائیوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا، خاموش ہیں ابھی۔ جندب نے سوچا کہ لاؤ پتا کریں کہ کائنات میں کون کون سے مذاہب ہیں، دوسرے تمام مذاہب کے بارے میں ریسرچ کی، یہودیت کے بارے میں پڑھا، عیسائیت کے بارے میں پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جندب نے انکار کر دیا کہ یہ مذاہب مجھے سمجھ میں نہیں آتے۔ یہی دور تھا کہ جب رسول نے مکے میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کی تھی۔ جندب نے بھائی انیس کو بھیجا کہ جاؤ مکے جاؤ اور جا کے پتا کرو کہ یہ آدمی کون ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے۔ انیس آئے، لیکن کچھ ایسی قلعہ بندی تھی کہ وہ محمد تک پہنچ نہ سکے،
لوگوں سے خبریں انفارمیشن کلیکٹ کی اور کرنے کے بعد پہنچے اور کہا کہ بھائی میں نے کوشش کی مگر بہت پہرا ہے، کوئی جانے نہیں دے سکتا، وہاں پر بڑا خطرہ ہے، وہاں جانے نہیں دیا جاتا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی باتیں نہ سنو، اس لیے کہ جب باتیں سنتے ہیں نا تو انسان بہک جاتا ہے۔ بڑی توجہ، لیکن اس کا کردار بھی لوگوں نے بیان کیا کہ بڑا سچا ہے، بڑا امین ہے، کبھی اس نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی۔ اب جندب کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ، چاہے خطرے جتنے ہو راہ حق میں خطرے برداشت کروں گا۔ اب جندب چلے ہیں اور جب رسول کی خدمت میں آئے ہیں تو چلے تھے جندب بن جنادہ بن کے، بڑی توجہ کیجیے گا، لیکن جب رسول کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا تو اس بے زر کو محمد نے ابو ذر بنا دیا۔ کہ تمہارا نام آج سے جندب بن جنادہ نہیں ہے، تم ابو ذر ہو۔ یہ تھے ابو ذر غفاری، بڑی توجہ کیجیے گا۔ ابو ذر غفاری نے اپنی تحقیق کے ذریعے توحید کو سمجھا، اپنی ریسرچ کے ذریعے اس تک پہنچے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ نہیں، رسول نے کہا کہ نہیں، آج سے تمہارا نام ابو ذر غفاری ہے۔ کون ہے ابو ذر غفاری؟ جن کی ایک سوچ نے، ایک فکر نے پورے قبیلے کا مستقبل بدل دیا۔ جب ابو ذر پلٹ کے آئے ہیں تو پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کبھی کبھی قوم کی ایک فرد پورے قوم کا فیوچر تبدیل کر دیتی ہے۔ کبھی ایک انسان چاہے تو اپنی پوری قوم کا فیوچر تب بدل سکتا ہے۔ یہ ہے سوچ، یہ فکر۔ ابو ذر کون ہیں؟ جن کے بارے میں رسول نے ارشاد فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اس انسان کا جو ابو ذر سے سچا ہوگا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، ایمان کے نویں درجے پہ پہنچے ابو ذر، اور جملہ کیا ہے رسول کا؟ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا مگر یہ کہ جو ابو ذر سے سچا ہوگا۔ یعنی سند دے رہے ہیں رسول، اور رسول کون ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی گفتگو کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے ابو ذر کو سند آ رہی ہے کہ ابو ذر کائنات کے سب سے سچے، بڑی توجہ کیجیے گا، ابو ذر سچے، رسول کی سند۔ تو اب میں ایک سوال کروں، حدیث متفق بین الفریقین ہے، دونوں طرف یہ لوگ ماننے والے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اس شخص کا جو ابو ذر سے سچا ہو۔ تو ابو ذر بڑا سچا انسان، جب ابو ذر سچا ہے تو کیا ہم ابو ذر کو صدیق کہیں؟ نہیں غور کر رہے آپ، ابو ذر کو صدیق کہیں؟ ہم چاہیں تو ابو ذر کو صدیق کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ رسول کی نص ہے، مگر ہم اپنی طرف سے ابو ذر جیسے کو صدیق کا لقب نہیں دیتے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ رسول نے یہ تو کہا کہ ابو ذر سچے ہیں مگر صدیق کا لقب نہیں دیا۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ، ابو ذر کو صدیق کا لقب نہیں دیا، تو جب ابو ذر جیسے سچے کو ہم اپنی طرف سے صدیق کا لقب نہیں دے سکتے تو چند جواریوں کو کہاں سے دے دیں گے؟ صلوات میں محمد والے محمد پر۔ نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ تو یہ غور و فکر جو ہے یہ انسان کا فیوچر بدل دیتا ہے، سوچ بدل دیتی ہے، انسان کو تفکر کس معراج تک لے کے جاتا ہے، کس بلندی فکر تک لے کے جاتا ہے۔ یہ غور و فکر کی عبادت کبھی غور کیجئے، یہ اسلام دنیا کا اکیلا مذہب ہے کہ جس نے دعوت فکر دی تھی، دعوت غور و خوض دی تھی۔ فکر کرو، سوچو، آج دنیا کی دوسری قومیں سوچ کے کس مقام پر پہنچ گئیں، اور مسلمان کہ جسے علم کی طرف دعوت دی گئی تھی، جسے فکر کی طرف دعوت دی گئی تھی، وہ جہالت کے کن اندھیروں میں پہنچ گیا۔ فکر انسان کو کہاں تک لے کے جاتی ہے؟ ایک جملہ اور آپ کے سامنے عرض کروں، کس بلندی پر پہنچاتی ہے؟ ایک لمحے کی فکر، ایک لمحے کی فکر ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟
میں ایک سوال کروں، ایک لمحے کی فکر 60-70 سال کی عبادت سے بہتر کیسے؟ سوال ہو سکتا ہے نا، ایک لمحے کی فکر 60 سال 70 سال کی عبادت سے بہتر کیسے؟ تاریخ میں مثال دیکھیے، حور کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ 60 یا 70 سال؟ بڑی توجہ کیجیے گا۔ اگر حر فکر نہ کرتا تو کہاں ہوتا؟ حر فکر نہ کرتا تو کہاں ہوتا؟ لیکن ایک لمحے کی فکر حر کو ان 70-60 سال کی عبادتوں سے بہتر کر گئی۔ وہ حر جو خدا نہ خواستہ لعنت اللہ لکھا جاتا اگر اس طرف ہوتا، لیکن ایک لمحے کی فکر۔ اور کمال کی بات ہے کہ ہزاروں کے لشکر میں اگر احسان کی بات کیجئے کہ حر احسان کی وجہ سے آیا تھا، تو حسین کا احسان حر کے 1000 انسانوں کے لشکر پر تھا، لیکن ان ہزاروں میں سے صرف 4 نکل کے آئے، اور ان 4 کا بھی پیغمبر، 3 کا پیغمبر حر بنا۔ وہ حر تھا جو انہیں کھینچ کے لے کے آیا تھا۔ میں نے کہا کہ کبھی کبھی کسی ایک کی فکر پوری امت، پوری قوم کو سدھار دیتی ہے۔ یہ اسلام نے سکھایا۔ غور و فکر کرو، سوچو، عمل کرو۔ یہ اسلام علم کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب آپ کو نظر نہیں آئے گا جو آپ کو تھنکنگ کے لیے بیدار کر رہا ہو، جو آپ کو سوچنے کے لیے مجبور کر رہا ہو۔ اس لیے کہ اسلام نے کہا من لا عقل لا لا دین لا۔ اسلام کی بنیادیں عقل کی بنیاد پر استوار کی گئی۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ آپ تصور کریں، اسلام کی تمام چیزوں کو آج ہم تشیع جو ہم قبول کرتے ہیں، ہمارا ہر رول عقل کی بنیاد پر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی ڈرتے نہیں۔ اگر اپنے بچوں کو اتنا مضبوط کر دیجئے ان کے عقیدوں کو، تو پھر کہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دنیا پریشان ہے کہ سب ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے، وقت بدلتا چلا جا رہا ہے، کوئی یہودیت کی طرف بھاگ رہا ہے تو کوئی نصرانیت کی طرف بھاگ رہا ہے۔ لیکن بچوں کے عقیدوں کو بچپن میں اگر اتنا مضبوط کر دیا جائے عقل کی بنیاد پر، ریشنلٹی کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر، تو پھر یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا نہیں سکتی۔ اس لیے کہ مذہب وہ ڈرے جن کی بنیادیں ریت کے ٹیلوں پر رکھی گئی ہوں۔ ہماری بنیادیں ریت کے ٹیلوں پر نہیں ہیں، ہماری بنیادیں عقل کی بنیاد پر۔ اور کربلا ہمیں وہ طاقت عطا کرتی ہے۔ کبھی سوچئے گا کہ ان عزاداری کا فائدہ کیا ہے، ان مجالس کا فائدہ کیا ہے؟ کبھی غور کیجئے گا، ہم جو یہ مجلسیں کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک عزادار کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ عزادار کبھی ظالم نہیں ہو سکتا، اور نہ ظالم ہو سکتا ہے، نہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ وہ عزادار کیا؟ یہ عزاداری کی جو روایتیں ہیں، مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، ایک چیز ہے رسم اور ایک چیز ہے رسم کے پیچھے کی تحریک۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ عزاداری کیوں ہے جو ہمارے بزرگوں نے یہ سبیلوں کا سلسلہ رکھا ہے، نیازوں کا سلسلہ رکھا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کلچرل اور ایک رواج کا سسٹم ہو کہ کہیں کھانا لگ رہا ہے، کہیں شربت پلایا جا رہا ہے، کہیں تبرک بٹتا ہے، لیکن اس کی پیچھے کی تحریک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اس کے پیچھے کی تحریک کیا ہے۔ سبیل لگائیے، بہت ثواب ہے، لیکن عزم مصمم سبیل لگانے کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ آج کے بعد کوئی پیاسا نہیں رہے گا۔ تبرک بانٹیے، کھانا بانٹیے، لیکن تصور یہ ہونا چاہیے کہ آج کے بعد میری نگاہوں کے سامنے کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ یہ ہے اہل بیت کا درس۔ عزاداری ہمیں انسان بناتی ہے۔ عزاداری انسان کو ظالم نہیں بننے دیتی، انسان کو نرم دل بناتی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم ان کا تذکرہ سنتے ہیں جن پر اتنے مظالم ہوئے ہیں، جن کو اتنا ستایا گیا ہے، ارباب ازا کربلا میں دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ صاحب جنگ کے اصول تھے، علی اکبر میدان میں آئے تھے تو شہید کر دیے گئے، حسین کربلا میں لڑنے کے لیے آئے تھے، قتل ہو گئے۔
کون سی نئی بات ہے، یہ تو اصول ہے، یہ جنگ کے اصول ہیں۔ مگر جو مظالم واقع کربلا کے بعد روا رکھے گئے ہیں، کیا انسانیت پر آج تک ایسا ظلم ہوا؟ ارباب ازاں تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ قافلہ کوفے کے دروازے پہ پہنچا ہے نا، تو شمر ملون جلدی سے اس ناقے کے قریب آیا جس پر سکینہ کو باندھا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سکینہ کی رسیوں کو کھولا اور زینب کے حوالے کر دیا، اور سید سجاد کو بے کجاوا اونٹ سے نیچے اتار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق اور پیدل چلنے پہ مجبور کر دیا۔ شمر کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی صورت سے جلدی دربار ابن زیاد میں پہنچا دیا جائے، لیکن وہاں سے پیغام آیا ہے، ارباب ازاں دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ شمر اتنا گھبرا کیوں رہا ہے، اتنی جلد بازی کیوں؟ وہ چاہ رہا تھا کہ بس جلدی سے میں دربار میں لے کے ان کو حاضر کروں اور اپنا انعام لے کے رخصت ہو جاؤں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ شمر اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو 2 ریزن اس نے دیے ہیں، ارباب ازاں اگر دل ہے تو خاموش نہیں بیٹھ پائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے کہ ابھی ہمارا دربار تیار نہیں ہوا ہے، ہم دربار کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، قافلے کو روکا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوفے کا تمام مجمع علی کی بیٹیوں کو بے مخنہ چادر دیکھ لے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے، سوائے مظلوم کربلا کے پورا مجمع علی کی بیٹیوں کو بے مخنہ چادر دیکھ لے۔ تاریخ لکھتی ہے قافلے کو آہستہ 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 چلایا جا رہا ہے۔ میرا بیمار امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے۔ ارباب ازاں یہی وہ کوفہ ہے جہاں مولا علی کی حکومت تھی، جہاں زینب کبھی شہزادی بن کے رہی تھی۔ تاریخ ہی لکھتی ہے کہ شہزادی زینب نے اپنے زمانے میں بہت سی کنیزوں کو، اپنے کم عمری میں بہت سی کنیزوں کو خریدا تھا، اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیا تھا۔ ان کی بہترین جگہ شادیاں ہو گئی تھی، انہی میں ایک کنیز تھی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ علی نے اسے اتنا مال و دولت عطا کیا تھا کہ اب وہ خود کنیزوں کے جرمٹ میں رہا کرتی تھی۔ اس نے اپنی کنیز کو کسی کام سے بھیجا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے وہ کنیز جب دیر سے آئی تو اس پر بگڑ پڑی کہ کیا بات ہے، تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہا کہ عجیب منظر دیکھا ہم نے کوفے کے بازاروں میں، ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، اور 18 سر ہیں جن میں 17 سر نیزوں پر ہے، اور ایک گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے۔ اے بیوی میں کیا بتاؤں، ارے ان سروں کا انداز کیا ہے، بڑے شریف گھرانے کے معلوم ہوتے ہیں، بڑے عظیم گھرانے کے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ ایسا ٹھیک ہے، قتل و غارت گری تک تو سمجھ میں آتا ہے، یہ نوکے نیزہ پہ سروں کو کیوں اٹھایا گیا ہے؟ ایک دوسری کنیز کو اس نے بلایا، کہ جاؤ اور ذرا سمجھدار ہو تم، جا کے خبر معلوم کر کے آؤ، پتہ کر کے آؤ۔ وہ آئی اور آنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ سید سجاد سے پوچھا، اے بیمار، اے قیدی تو کون ہے؟ اے قیدی تو کون ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ بس اسی عالم میں ایک مرتبہ سر حسین نے نوکے نیزہ پہ تلاوت کی شروعات کر دی۔ جیسے ہی نوکے نیزہ پہ تلاوت کی شروعات ہوئی وہ گھبرا گئی، جواب نہ مل پایا، دوڑی ہوئی آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی، بی بی ارے ایسے معجزات تو ہم نے آج تک نہیں دیکھے۔ وہ بیویاں بڑی عظیم خاندان کی لگتی ہیں، اور نوکے نیزہ پہ جو ایک سر ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے وہ ضعیفہ اٹھی کہ مجھے پکڑاؤ اور لے کے بالا خانے پر چلو۔ وہ چھت پر آئی اور آنے کے بعد ارباب ازاں ادھر بیویوں کا قافلہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے جیسے ہی وہ بالا خانے پر آئی، ادھر سے زینب جس ناکے پر تھی وہ ناکہ اس کی چھت کے قریب ہوا۔ ارباب ازاں اسی عالم میں سکینہ نے ایک مرتبہ پھپھی کی طرف دیکھا، پھپھی اماں پیاس مارے ڈال رہی ہے، پھپھی اماں لتش، پھپھی اماں یہاں کوئی پانی مل سکتا ہے۔ تاریخ لکھتی بس اس ضعیفہ نے سنا پانی کے بارے میں کہ بچی پیاسی ہے۔ ارباب ازاں آپ یہ تو سنتے ہیں نا کہ بچی 3 دن کی پیاسی تھی، نہ جانے سکینہ کب تک پیاسی رہی۔ آواز دی پھپھی اماں پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ اس نے کنیز کو حکم دیا، وہ دوڑتی ہوئی گئی، جلدی سے ٹھنڈا پانی لے کے آئی، اس نے اپنے ہاتھوں سے سکینہ کے ہاتھوں میں دیا، کہا بی بی یہ پانی پی لے۔ سکینہ نے چاہا کہ پانی پیے۔ ایک مرتبہ وہ ضعیفہ کہتی ہے،
اے بی بی میں نے اپنے رسول سے سنا ہے کہ یتیموں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، اسیروں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، قیدیوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، اے بی بی ہمارے حق میں دعا کر دے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا سکینہ پانی نہ پینا، پہلے اس کے حق میں دعا کر دو۔ ایک مرتبہ بچی نے اپنا جلا ہوا دامن آگے پھیلایا، ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا بی بی دعا بتا۔ کہا پہلی دعا تو یہ کروانا تھی، مگر تمہیں دیکھنے کے بعد ایک دعا اور ذہن میں آ گئی ہے۔ پہلی دعا تو یہ کر دو کہ پروردگار میرے بچوں کو ایسا یتیم نہ کرے جیسے تو یتیم ہوئی۔ اور بابا سکینہ نے بابا کے سر کی طرف دیکھا، بابا جلا ہوا دامن پھیلایا۔ سکینہ نے کہا پروردگار جیسا تو نے ہمیں یتیم کیا ہے اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ ارباب اعظم تاریخ لکھتی ہے، پھر ایک مرتبہ وہ کہتی ہے دوسرا، اس نے دیکھا بچی کے کان کی لویں پھٹی ہوئی ہیں، خون جاری ہے جو سوکھ کے رخسار پر آ رہا ہے، رخسار پہ تماچوں کے نشان ہے۔ ایک مرتبہ وہ کہتی ہے بچی ایک دعا اور کر دے، جس طریقے سے تجھے تماچے مارے گئے ہیں کوئی میرے بچوں کو، کوئی دنیا کے کسی یتیم کو ایسے تماچے نہ مارے۔ اور بابا سکینہ نے دعا کر دی۔ کہاں بی بی تیسری دعا؟ کہ تیسری دعا یہ ہے کہ میں ہر سال مدینے جایا کرتی تھی اپنے آقا کی زیارت کے لیے، ضعیف العمری کی بنیاد پر اب مدینے نہیں جا پاتی، ارے مجھے اللہ صحت عطا کر دے، میں اپنے آقا حسین کا دیدار کر لوں، میں اپنی شہزادی زینب کا دیدار کر لوں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بی بی زینب کا صرف نام سنا ہے کہ زینب کو دیکھا بھی ہے۔ اس نے کہا بی بی کیسی بات کر رہی ہو، ارے میں زینب کی کنیز ہوں، میں نے زینب کے قدموں کو دھلایا ہے، ارے زینب میری شہزادی ہے۔ ایک مرتبہ اب زینب سے برداشت نہ ہوا اور کہا ام حبیبہ پہچانا نہیں، اگر زینب تیرے سامنے آ جائے تو پہچان لو گی۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی وہ ٹھیک ہے لیکن قیدیوں کے سامنے، بڑے دربار میں، بڑے بازار میں میری شہزادی کا نام نہ لینا، اس لیے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بغیر وضو کے شہزادی کا نام لینا صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ ارے پہچانا نہیں، میں زینب بنت علی ہوں، اور جس حسین کو تو اپنا آقا کہہ رہی ہے وہ نوکے نیزہ پہ جو سر تلاوت کر رہا ہے نا وہ حسین کا سر ہے، اور یہ بچی کوئی نہیں، یہ حسین کی یتیمہ سکینہ ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولا رحمة الله على القوم الظالمين۔